साम के नाज़रीन यूट्यूब चैनल पे एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। और जब से ये बेंच टूटा था सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी, जिसमें जो जस्टिस अमीनुद्दीन थे वो उस बेंच से अलहदा हो गए, और उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि चूंकि वो उस बेंच का हिस्सा थे जिसमें खुद नोटिस लेने पर कहा गया कि वो तमाम केसेस जो है वो होल्ड पे कर दें, जो जस्टिस फाइज ईसा वाला था, जबकि केस बिल्कुल कतई मुख्तलिफ था। और केस ये था कि जो हाफिज कुरान है उनको 20 नंबर इजाफी मिलते हैं। बहरहाल ये केस था, उस पर खुद नोटिस पे एक जजमेंट पास हो गया, और उसको लेकर यानी उसको बेस बना के जो जस्टिस अमीन उद्दीन थे वो इस बेंच से यानी 5 रुकनी बेंच से अलहदा हो गए। अब जो है ये बेंच 4 रुकनी बेंच रह गया, जिसमें अब इस हवाले से चीजें आ ये रही थी, खबरें गर्दिश कर रही थी, मुतालबात भी गर्दिश कर रहे थे। दो चीजें, एक तो ये कि या तो फौरी तौर पे चीफ जस्टिस जो है वो फुल बेंच तश्कील दे दें, आया ये नया बेंच बनेगा, ये चीजें थी। अब मुतालबे दो किस्म के आ रहे थे, आया कि फुल बेंच तश्कील दे इस केस को सुनने के लिए, और दूसरा ये था कि खुद चीफ जस्टिस जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब मुस्ताफी हो जाए। और पीएमएलएन तो बाकायदा तौर पे ये कैंपेन चला रही है और उनके हैशटैग्स भी चल रहे हैं। पीएमएलएन के अपने जो ट्विटर ऑफिशियल अकाउंट्स है उससे भी ये हैशटैग चल रहा है कि वो मुस्ताफी हो जाए। तो यानी ये पीएमएलएन की यानी नून लीग की ये कोई पहली दफा नहीं है कि वो अदालतों को हेड ऑन लेती है, अदालतों पे हमले भी करती है, जजेस पे हमले भी करती है, जजेस को आपस में लड़वाती भी है और फिर जजेस करती भी है। तो ये तो उनकी एक हिस्ट्री है। लेकिन इन तमाम चीजों से कतई नजर जब सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर आज कल की होने वाली समाअत के हवाले से बड़ा कैटेगोरिकली मेंशन कर दिया गया कि अब जो ये केस है वो 4 रुकनी बेंच सुनेगा, चार जजेस उसमें शामिल होंगे। और आपको याद होगा कि जब ये खुद नोटिस हुआ था तो ये 9 रुकनी बेंच बना था। शुरू में 2 अलहदा हुए, फिर 2 अलहदा हुए, और अब 1 अलहदा हुए, और यूं ये 4 रुकनी रह गया। ऐसे में अब मैं मुख्तसर से बताती चलूं कि जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब जो कि चीफ जस्टिस है वो उसकी सरबराही करेंगे। जस्टिस इजाजुल एहसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब। अब कुछ इत्तलात ये भी आ रही हैं, क्योंकि वो जो उम्मीदों पे पानी फिरा है कि जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब जो है वो मुस्ताफी हो जाएं, तो इत्तलात जो रात गए मौसूल हुई हैं कि बावजूद तमाम तर प्रेशर्स के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब डट गए। उन्होंने कहा है कि जी अब आर या पार, अगर वो रुखसत होंगे भी तो वो इज्जत से रुखसत होंगे, स्टैंड लेके रुखसत होंगे, ताकि तारीख में उनका नाम रकम हो जाए, ना कि मुंह छुपा के इस्तीफा देके घर बैठ जाना। तो ये यहाँ पर जो है वो स्टैंड ले चुके हैं। अब जो प्रेशर बिल्ड कर रहे थे वो सर जोड़ के बैठ चुके हैं, और ये सर उठा के फैसले करने, सर उठा के जीने का अज़्म कर चुके हैं चीफ जस्टिस साहब। अब सुनने में ये भी आ रहा है कि मामला इतना आसान नहीं है कि जी अभी भी 4 जजेस साहिबान जो हैं, 4 रुकनी बेंच जो है जो फैसला देगा उसको मनोन तस्लीम कर लिया जाएगा। इत्तलात इस किस्म की भी आ रही हैं कि कल एक और जज, मैं उनका नाम इस वक्त लेना नहीं चाहती, आप जो मैंने पैनल बताया उसमें से आप खुद भी सोच सकते हैं कि वो कौन हो सकता है। तो इत्तलात ये है कि शायद एक और जज साहब जो हैं जस्टिस, वो भी शायद इस बेंच से अलहदा हो जाएं, या कोई और एक इख्तिलाफी नोट सामने आ जाए। और जो दो जजेस साहिबान जो पहले अलग हो चुके थे, सुनने में ये भी आ रहा है कि वो भी अपने इख्तिलाफी नोट लिखकर बैठ गए हैं, दबा के बैठे हुए। चले जी, तो अब इमरान खान साहब ट्वीट कर चुके हैं, वो कहते हैं कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आया ये फुल बेंच हो या 3 रुकनी बेंच हो, यानी इशारा उन्होंने दे दिया है कि ये 3 रुकनी भी हो सकता है। आया फुल बेंच हो या 3 रुकनी बेंच हो, इलेक्शन का मामला है, इलेक्शन होने चाहिए। अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब फुल बेंच की तरफ वो इसलिए नहीं जा रहे, वो ये कहते हैं कि ये केस सुना जा चुका है कि क्या होना था, पंजाब में इलेक्शन कब होने थे, खैबर पख्तूनख्वा में कब होने थे, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। अभी जो केस है इसको हम दोबारा जीरो से नहीं शुरू करना चाहते। अभी जो केस है वो सिर्फ ये है कि आया इलेक्शन कमीशन अपने तई डेट तब्दील कर सकता है, नई डेट दे सकता है, और पुरानी को कैंसिल कर सकता है या नहीं कर सकता। दिस इज द ओनली केस। अब उसको जो इतना लंबा इधर से उधर से आगे से पीछे से घुमाया जा रहा है, उसका मकसद सिर्फ एक है कि किसी ना किसी तरह इलेक्शंस का जो इनकाद है उसको रोक दिया जाए। लेकिन इत्तलात यही है और हालात भी यही बता रहे हैं, खबरें भी यही बता रही है, सूरत हाल भी यही बता रही है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने किसी किस्म का प्रेशर नहीं लिया, और वो अपनी उन्होंने एक पोजीशन ले ली है, वो डट के खड़े हो गए। अब लेट्स सी
کہ کل اگر ایک اور الگ ہو جاتے ہیں اور 3 رکنی بینچ بن جاتا ہے اور پھر وہ فیصلہ دیتا ہے، اور میری اطلاعات کے مطابق کل اس پر فیصلہ بھی آ جائے گا، کیونکہ اس بات پہ تو سب متفق ہو چکے ہیں کہ الیکشنز تو ہونے ہیں، اس سے تو کوئی پیچھے ہٹ نہیں سکتا کہ 90 دن کے اندر الیکشنز نہ ہو۔ ایک تو یہ کہانی ہے، ہو سکتا ہے کہ کل فیصلہ آ جائے کہ جی، اور اس بات پر بھی متفق ہو چکی ہے عدالت کہ الیکشن جو ہے، الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنے تئیں ڈیٹ نہیں دے سکتا۔ انہوں نے الیکشن کمیشن کو یہ بھی کہا اس سماعت کے دوران کہ اگر آپ سے ادارے کوپریٹ نہیں کر رہے تھے تو آپ دوبارہ سے ہمارے پاس آ جاتے، آپ نے اپنے تئیں ایک نئی ڈیٹ کا اناؤنس کیوں کر دیا، وہ بھی آج سے 5-6 مہینے کی بات کی۔ چلیں، یہ تو اب کل پتہ چلے گا کہ کل کیا صورتحال رہتی ہے، آیا کہ یہ بینچ پہ ایک اور کم ہو جاتا ہے اور پھر وہ کس طرح سے چلتا ہے۔ لیکن ایک اور بڑی دلچسپ صورتحال، وہ دلچسپ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جو ایک ترمیمی اصلاحاتی بل تھا، عدلیہ اصلاحاتی بل تھا، جس کو کہ رولز اینڈ پروسیجر بلز بھی کہا جا رہا ہے، وہ اب صادق سنجرانی صاحب میں، چونکہ وہ سینٹ سے بھی پاس ہو گیا تو اس کو اب صدر مملکت صاحب کے پاس بھیج دیا گیا ہے کہ وہ اب اس پہ سائن کریں گے، اور جو ہی وہ سائن کر دیں گے تو یہ ایک قانون کی شکل اختیار کر لے گا۔ میں بھی آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ ایگزیکٹلی بل کیا ہے، لیکن صدر مملکت صاحب سے جب حامد میر صاحب نے کل انٹرویو کیا تھا تو انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ کے پاس یہ بل آئے گا تو آپ سائن کریں گے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب بل میرے پاس آئے گا دین آئی ول سی کہ میں اس پہ سائن کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں، جو میں صورتحال اس وقت دیکھوں گا۔ اب یہ بل صدر مملکت صاحب کو ارسال ہو چکا ہے۔ اب اس بل میں کیا ہے، یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ کہتے ہیں کہ جی ون مین شو نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے، لیکن کیا صرف عدلیہ میں نہیں ہونا چاہیے؟ میں اتنا ہی بولتی ہوں۔ اچھا، اب کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ایک تو یہ جو از خود نوٹس لینے کا اختیار ہے وہ صرف چیف جسٹس کے پاس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو سپریم کورٹ کے 3 سینئر ترین ججز ہیں وہ مل کے یہ فیصلہ کریں کہ آیا اس پہ از خود نوٹس لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے۔ اس کا جو صوابدیدی فیصلہ ہے وہ صرف اور صرف چیف جسٹس کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا، انہوں نے کہا کہ اگر از خود نوٹس لے بھی لیا جائے تو اس پر اپیل، اس کے خلاف اپیل کا حق ملنا چاہیے۔ تیسرا کلوز جو مین اصلاحات ہے، امینڈمنٹ ہے، تھرڈ وہ یہ کہ اگر اپیل کوئی کر دیتا ہے فریق تو اس کی 14 ڈیز کے اندر اندر آپ سماعت بھی مقرر کریں۔ اب یہ 3 امینڈمنٹ مین امینڈمنٹس ہیں جن کا بل پہلے قومی اسمبلی سے پاس ہوا، پھر وہ سینٹ سے پاس ہوا، پی ٹی آئی چیختی رہی کہ جی آپ اس کو قائمہ کمیٹی میں بھجوائیں، نہیں ہوا، بہرحال صدر کو ارسال کر دیا گیا۔ اب صورتحال اس لیے اس میں دلچسپ ہے کہ میں حیران ہوتی ہوں کہ یہ جو حکمران ہیں پہلے یہ آتے ہیں اپنے کیسز معاف کراتے ہیں، نیب ترامیم میں بل کرتے ہیں، خود اس سے مستفید ہو جاتے ہیں، سب کچھ اپنے لیے ہو رہا ہے۔ یہ بھول جائیں کہ یہ عوام کے لیے کچھ کر رہے ہیں، یہ بھول جائیں کہ یہ عوامی نمائندے ہیں۔ میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ بھائی عوام نے ان کو حکمرانی کے لیے ووٹ ہی نہیں دیا تھا، یہ تو چور آپ کتنا ہی کہہ لیجئے کہ جی ہم نے تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں، لیکن آپ چور دروازے سے آئے، آپ الیکشن کے ذریعے الیکٹ نہیں ہوئے، آپ الیکشن کے ذریعے الیکٹ ہوئے لیکن اپوزیشن کرنے کے لیے ہوئے تھے، گورنمنٹ کرنے کے لیے نہیں ہوئے تھے۔ بٹ اینی ویز آپ کر رہے ہیں، آپ کی مرضی، کیونکہ اس وقت ستارے کسی اور کے گردش میں ہیں اور چاند آپ کے ساتھ ہے۔ تو اچھا، اب جو صورتحال دلچسپ ہے، یہ اگر قانون بن جاتا ہے، یہ بل اگر صدر مملکت اس پہ سائن کر دیتے ہیں اور یہ پاکستان کا قانون بن جاتا ہے، اس سے 3 شخصیات فوری طور پہ مستفید ہوں گی۔ ایک تو جہانگیر ترین صاحب، 2 یوسف رضا گیلانی صاحب، 3 میاں محمد نواز شریف صاحب۔ اب یوسف رضا گیلانی صاحب تو چلو اچھا ہے، وہ بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیں گے، لیکن جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہ ایک نئی پی ٹی آئی نظریاتی بنانے جا رہے ہیں۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی ایک طرف عمران خان کھڑے ہوں گے، ایک طرف جہانگیر ترین صاحب کھڑے ہوں گے، آلدو کہ میں جہانگیر ترین صاحب کی بڑی عزت کرتی ہوں اور وہ مجھے بڑے پسند ہے ایز اے پولیٹیشین، بٹ کیا عمران خان صاحب کا وہ مقابلہ کر سکتے ہیں؟ جو یوتھ عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے وہ جا کے جہانگیر ترین صاحب کے پیچھے کون کھڑا ہوگا؟ خیر اینی ویز، جس نے جس کو کھڑا کرنا ہوتا ہے وہ کھڑا کر لیتا ہے، چلانا ہوتا ہے چلا لیتا ہے۔ بٹ آگے بڑھتے ہیں، اب آ جاتے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب۔ اب بیسیکلی یہ جو سارا ہنگامہ ہے یہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ مریم نواز صاحبہ کی اس تقریر سے کہ ترازو کے 2 پلڑے برابر کرو، اس کے بعد الیکشن کرو۔ سن لی گئی، سمجھ لی گئی، کہا اوکے میڈم جو آپ کہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی الیکشن تب ہوں گے جب نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوئی زیادتی کا ازالہ ہو جائے گا۔ اب لاہور ہائی کورٹ کہتی ہے کہ فزیکلی اپیئر ہونا پڑے گا، لیکن از خود نوٹس چونکہ لیا ہوا تھا تو از خود نوٹس پہ اپیل کا حق رکھتے ہیں، اور یوں نواز شریف صاحب اس پہ اپیل کریں گے، 14 دن کے اندر سماعت ہوگی اور پھر چیزیں ان کے حق میں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ چلیں جی، اچھی بات ہے، کر لیں آپ،
یہ کوشش بھی آپ کر لیں. جتنے آپ لوگ اس وقت عوام میں ایکسپوز ہو رہے ہیں نا، آپ کو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے. یہ جو شارٹ ٹرم آپ پلاننگ کر کے آپ سوچ رہے ہیں نا کہ ہمیں یہاں سے ریلیف مل جائے، مگر سیاست دان کا زندگی جو ہے سیاست ریلیف پہ جو ہے وہ مقید نہیں ہوتی کہ منصے کہ جی ریلیف ریلیف ریلیف. آخر کو آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو ترسوں آپ کو عوام کے پاس جانا ہے. اور عوام میں اس وقت آپ کی کیا امپریشن ڈیولپ ہو چکا ہے کہ آپ صرف اپنے مقاصد کے لیے راتوں رات جوائنٹ سیشن بھی بلاتے ہیں، راتوں رات کابینہ کے اجلاس بھی ہو جاتے ہیں، بل بھی پاس ہو جاتے ہیں. عوام کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ گلا سڑا آٹا ہے جو جانور بھی نہ کھائیں. بہرحال اب ایک اور مزے کی چیز ہے جو دلچسپ ترین مطالبہ ہے پی ٹی آئی کا. کہتے ٹھیک ہے جی اسخود کا نوٹس بن جائے گا، اسخود نوٹس کے خلاف ہوگا تو اب اس کو شروع کرتے ہیں 9 اپریل سے، جب رات 12 بجے عدالت کھلی تھی اور اسخود نوٹس لیا تھا قاسم سوری صاحب کی رولنگ کا، اور اس رولنگ کو جو ہے وہ ڈی لائن لگایا تھا، اسٹرائک ڈاؤن کیا تھا، اور پھر کہا تھا کہ اب دوبارہ سے یہیں سے کاروائی پارلیمنٹ کی شروع ہوگی اور یہ کنٹینیو ہوگی اور تحریک عدم اعتماد پیش ہوگی. اور اس کے نتیجے اسی اسخود نوٹس کے نتیجے میں یہ حکومت برسر اقتدار آئی تھی. آج یہ اسخود نوٹس کو بڑا لان تان کر رہے ہیں نا ون مین شو. اس وقت کیوں نہیں چیخیں نکلی تھی، اس وقت کیوں نہیں روئے تھے جب اسخود نوٹس کے تحت آپ کو یہ اپرچونٹی ملی تھی کہ آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے دوبارہ سے کاروائی شروع کریں، دوبارہ سے اسخود جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد پیش کریں، جس کے نتیجے میں آج آپ حکومت کر رہے ہیں. تو میچ جو ہے مزید دلچسپ مراحل میں داخل ہو چکا ہے. جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی اسٹرانگ پوزیشن لینے کے بعد یہ رات بہت سارے لوگوں پہ بڑی بھاری گزرے گی. اب سوچا جا رہا ہے کہ اب کیا کریں. فی الحال تو نادر میرے سے کوئی اجازت ہے. اللہ حافظ.